بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل میں آنے والے سب ناظرین کو خوش آمدید۔ سب ناظرین سے درخواست ایک بار درود پاک پڑھ لیں، چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ دین اسلام ایک مکمل اور کامل دین ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح حکم جاری کیے ہیں۔ ان میں سے بعد کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم صادر فرما دیا اور حدیث مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ ان میں بعض حکم ایسے ہیں جن کو چھوڑنے والا سخت سزا کا مستحق ٹھہرایا گیا۔ سود بھی ان میں سے ایک ہے۔ آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کے ارشادات سود کے بارے میں بتائے ہیں۔ سود کی حرمت قرآن و حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو لوگوں کا دوسرے پر جو کچھ بھی سود کا بقایا تھا اس کو بھی لینے سے منع کر دیا گیا۔ حکم ہے سورۃ بقرہ میں ہے، سود کا بقایا بھی چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ سود لینے اور دینے والوں کے خلاف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو تم اللہ اور رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نیز اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والوں کے لیے کل قیامت کے دن جو رسوائی رکھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس آدمی کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ سود کی بعض شکلوں کو جائز قرار دینے والوں کے لیے فرمان الہی ہے کہ یہ ذلت امیز عذاب اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا خرید و فروخت بھی سود کی طرح ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ نیز سود کھانے سے توبہ نہ کرنے والے لوگوں کے لیے وعید سنائی گئی ہے، لہذا جس آدمی کے لیے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی وہ سودی معاملات سے باز آ گیا۔ سود کھانے سے توبہ نہ کرنے والے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، لہذا جس آدمی کے لیے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی وہ سودی معاملات سے باز آ گیا تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جس آدمی نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا، ایسے لوگ دوزخی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ سود کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بعض ارشادات فرمائے ہیں۔ حضور اکرم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سود کی حرمت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، آج کے دن جہالت کا سود چھوڑ دیا گیا ہے یا معاف کر دیا گیا ہے۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7 گناہ کون سے ہیں جو انسانوں کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، شرک کرنا، جادو کرنا، کسی آدمی کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیموں کے مال کو ہڑپنا، کفار کے ساتھ جنگ کی صورت میں میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے اور دینے والے، سودی حساب کتاب لکھنے والے اور سودی شہادت دینے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کی گواہی دینے والے، اس کا معاملہ لکھنے والے پر لعنت فرمائی۔ جس بستی میں سود کا کاروبار ہوتا ہے وہ بستی
سود کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ سود سے پاگل پن کا مرض پھیلتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس قوم میں سود پھیلتا ہے یا بڑھتا ہے اس قوم میں پاگل پن بھی ساتھ ساتھ پھیلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس وقت مجھے معراج میں سیر کروائی گئی، میں نے ایک جماعت کے پاس جب گزرا اس کو دیکھا کہ ان کے پیٹ کمروں کی مانند بڑے ہوئے تھے، ان میں سے بہت سے سانپ پیٹوں کے باہر سے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کہا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل کہنے لگے، یہ سود خور ہیں، سود لینے کا گناہ ماں سے زنا کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود میں 70 گناہ ہیں، جس میں سے سب سے ہلکا گناہ ایسا ہے جیسے ماں اپنی سے مرد زنا کرے۔ آج کل معاشرے میں سود کی مختلف قسمیں مختلف ناموں سے رائج ہیں۔ شرعی احکام سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ہر آدمی کسی نہ کسی صورت میں ان میں مبتلا ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ مختلف علماء کرام سے سود کے بارے میں معلوم کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ضرور ایسا آئے گا کہ کوئی بھی ایسا نہ رہے گا جس نے سود نہ کھایا ہو اور جو سود نہ کھائے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ اگر اللہ کو منظور ہوا اور سانسوں نے وفا کی تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔